السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے، یہ خوش قسمتی سے سورہ یونس کی آخری آیات ہیں، اور الحمدللہ ان آیات پر سورہ یونس مکمل ہو جائے گی اللہ رب العزت کی مدد اور فضل سے۔ یہ آیات مقدسہ 107 سے لے کر 109 تک ہیں، اور یہ 11ویں پارے کا بھی آخری رکوع ہے اور سورہ یونس کا بھی آخری رکوع ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات مقدسہ کی تفہیم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کو سمجھنے کے بعد ہمیں عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ہمیں سچی اور حقیقی یہ رہنمائی ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ پر ایمان وسوسے سے نہیں ہونا چاہیے، شک سے نہیں ہونا چاہیے، یقین سے ہونا چاہیے، بلکہ یہ جو لفظ ایمان ہے، اس لفظ ایمان کی تو بڑی تفصیلات ہیں، لیکن ایمان کو یقین ہی کہتے ہیں، یعنی وہ یقین جو دل سے ہے۔ اللہ رب العزت کا دل سے یقین، زبان سے اقرار، اور پھر عمل سے اظہار، اصل میں یہ ایمان ہے۔ تو یہ ایمان کی بنیادی 3 درجے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اللہ کو اپنے دل سے یقین کر لیں۔ اب دل سے یقین ضروری ہے، تسلیم کرنا کافی نہیں ہے۔ ہم تسلیم تو کرتے ہیں، لیکن یقین نہیں۔ یقین کیسے پیدا ہوتا ہے بھلا؟ جب یقین پیدا ہوگا تو پھر ہم بے چین ہو جائیں گے، پھر ہم اس کا اظہار زبان سے کریں گے، جس کو اقرار باللسان کہتے ہیں۔ اور جب ایمان کی حالت یہ ہوگی، اس اعلیٰ نظریے کی حالت یہ ہوگی کہ وہ دل میں بھی موجود ہے، پختہ ہے، اعلیٰ درجے کا یقین ہے، اب ہم بےتاب اور بے چین ہو جائیں گے کہ ہم زبان سے بھی اظہار کریں، لہذا ہم زبان سے دعوت دیں گے، حزب اللہ کا ساتھ دینے کا اقرار کریں گے، اور حزب اللہ کی چھتری کے نیچے اس سچی جماعت کے زیر سایہ جو ہمیں وہ روٹ دے گی، ہم آگے دعوت دیں گے، پھیلائیں گے اس کو۔ پھر اس کا تیسرا درجہ وہ عمل بالجوارح ہوتا ہے کہ ہم باقاعدہ اس پر پلاننگ کریں۔ گزشتہ درس میں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کبھی بھی فلسفی جو ہوتی ہے وہ الفاظ کی حد تک اگر رکھتے ہیں تو وہ نتائج پیدا نہیں کرتی، بلکہ اس فلسفی پر عملی مینجمنٹ کی ضرورت ہے، اور وہ اسی درجے میں ہوگی جب ایمان کا یہ 3 درجے آئیں گے، تو جس میں عمل بالجوارح بھی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اسی رہنمائی کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ
فلا کاشف لہ الا ہو۔ یہ جو سوسائٹی کے اندر پریشانیاں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں آتی ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ اس سچی جماعت کو آزماتے بھی ہیں۔ اس لیے کبھی بھی پریشانی سے، کوئی تکلیف سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ اگر چاہیں وہ تو ہر قسم کی تکلیف کو ختم کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت کوئی تکلیف دینا چاہیں تو پھر اس کو کوئی حل نہیں کر سکتا، دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی دینا چاہتے ہیں تو اس کو کوئی واپس نہیں کر سکتا۔ اللہ کا جو فضل ہے اس کو لٹایا نہیں جا سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا پھر؟ مطلب یہ ہے کہ یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم۔ ہمیں درست رہنمائی یہ لینی ہے کہ ہم نے اللہ کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پر عمل کرنا ہے، اس پر ڈٹے رہنا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، جد و جہد کرنی ہے۔ اب اس دوران اگر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی نشیب و فراز آتے ہیں تو ہم نے اس کا انالیسس کرنا ہے، پریشان نہیں ہونا۔ عقل مند قومیں پریشان نہیں ہوتی، عقل مند جو قومیں ہیں وہ تجزیہ کرتی ہیں، وہ آگے بڑھنے کے راستے تلاش کرتی ہیں، وہ جد و جہد کرتی ہیں، وہ ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کر ہی بیٹھ جاتی ہیں۔ جیسے ہمارا مزاج ہے، ہم محض دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں گے، اللہ ملک کے حالات ٹھیک کر دے، اللہ غربت ختم کر دے، بے روزگاری ختم کر دے، قرضے ختم کر دے، فلاں پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے ان پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے دعا سے پہلے کیا مینجمنٹ کی ہے؟ یہ تو دنیا کے اندر کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، آج تک اللہ کا ایسا طریقہ نہیں ہے کہ بغیر مینجمنٹ کے، بغیر نظم و ضبط کے، بغیر قواعد و ضوابط کے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ترقی دے دیں، مشکل سے نکال دیں، پریشانی سے نکال دیں۔ آج تک ایسے نہیں ہوا۔ دعائیں تو آخر میں ہوتی ہیں، جد و جہد پہلے ہے، پھر دعا ہے، پھر اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، وہ رہنا چاہیے، اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن یہ دعا آخر میں ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، تمام جد و جہد کا جو نچوڑ ہے وہ اصل میں دعا ہے۔ تو دعا تو کرنی ہے میدان میں اترنے کے بعد، جد و جہد کے بعد۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، حق آپ کے پاس آ گیا ہے، صراط مستقیم آ گیا ہے۔ اب یہ سورہ مبارکہ کی آخری آیات ہیں اور خلاصہ ہے ساری سورہ مبارکہ کا کہ صراط مستقیم بتا دیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے عنوان سے بتایا، موسیٰ علیہ السلام کے عنوان سے بتایا ہے، اور ساری تفصیلات واضح ہو چکی ہیں۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ قد جاءکم الحق من ربکم، یہ حق، یہ صراط مستقیم، یہ توحید کا نظریہ، یہ دین کے غلبے کا نظریہ، دین کی بالادستی کا نظریہ، سیاسی، معاشی اور معاشرتی مینجمنٹ کا نظریہ، غلامی اور ظلم سے نکلنے کا نظریہ اللہ نے بتا دیا ہے۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو اس پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، جس نے اس راستے کو اختیار نہ کیا، گمراہی کی طرف چلا گیا، وہ بھٹک گیا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں تمہارے ساتھ کوئی مدد، کوئی سرپرستی، کوئی چیز ایسی نہیں رکھتا۔ اب بتائیے، ذرا غور کیجئے محترم بھائی اور بہنوں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا مددگار نہیں ہوں۔ اگر آپ نے عقل سے کام لے کر صراط مستقیم کو اختیار نہیں کیا تو میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی سرپرستی نہیں ہے، کوئی خیر و برکت نہیں ہے، اور ہم اللہ کو چھوڑ کے خیر و برکت چاہتے ہیں محض دعاؤں سے۔ ہمارا پورا سیاسی، معاشی، معاشرتی ڈھانچہ اس وقت اگر ہم بنظر غائر غور و فکر کریں
تو ایک چیز بھی اللہ کے مطابق نہیں، تمام تر مینجمنٹ شیطانی نظاموں کے مطابق ہے۔ اس شیطانی نظاموں سے کمپرومائز کر کے، شیطانی جماعتوں سے کمپرومائز کر کے، ہم ان کے ساتھ دے کر ہم اللہ کی برکت چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، توبہ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ دوغلا پالیسی نہیں چلے گی، یہ تو ڈبل مائنڈڈ ہو گئے ہم۔ اسی ڈبل مائنڈڈ سے تو اللہ نکالنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں یکسوئی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس شک سے، وسوسے سے، کفر نفاق سے نکالنا چاہتے ہیں، اور نکال کر ہمیں ترقی دینا چاہتے ہیں۔ اور آخری آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے خلاصہ ارشاد فرما دیا اس جد و جہد کا، واتبع ما یوحی الیک۔ پہلی بات، اللہ رب العزت نے جو دیا ہے اس کی پیروی کیجیے، کیوں؟ وہی سچی ہدایت ہے، سچی رہنمائی ہے۔ واصبر حتی یحکم اللہ۔ اور اگر مقابلے میں کوئی تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، تو پھر صبر کرو، اللہ فیصلہ کر دیں گے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ پچھلی آیات میں بھی یہ اللہ نے رہنمائی ارشاد فرمائی تھی، یہاں اللہ پھر رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں، اور ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں جو ہم ہلتے نہیں ہیں۔ ہمارے اندر اتنی سستی اور اتنی غفلت ہے کہ ہم اپنے اندر وہ موٹیویشن ہی نہیں پیدا کرتے۔ بھائی اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، اور فیصلہ اللہ نے مومن جماعت کے حق میں دینا ہے۔ اللہ مومنوں سے پیار کرتے ہیں، اللہ مومن جماعت سے پیار کرتے ہیں، حزب اللہ سے پیار کرتے ہیں، تو فیصلہ ان کے حق میں آئے گا۔ دنیا کی تمام تر ترقیات امن کی شکل میں ہے، عدل کی شکل میں ہے، خوشحالی کی شکل میں ہے، سائنس اور ایجادات کی ترقیوں کی شکل میں ہے، اللہ رب العزت کی بالادستی کی شکل میں ہے، حزب اللہ کے ذریعے سے ہیں، اور یہ حزب اللہ اور مومنوں کی صفت ہے، انہی کا مقدر ہے۔ حزب الشیاطین جو ہے وہ ناکام ہوگی، ان کو شکست ہوگی، اللہ حزب اللہ کو غالب کریں گے۔ تو دنیا کی جو ترقیات مقدر میں ہیں وہ مومنوں کے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، بار بار اللہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اور فیصلہ جب بھی ہوگا اللہ مومنوں کو سرخرو فرمائے گا۔ اگر بالفرض دنیا کے اندر کوئی کامیابی نہیں بھی ملتی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ظالم بچ نہیں سکیں گے، ان ظالموں کا احتساب ہوگا، اللہ کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، اور وہاں بھی جو ترقی ملے گی، جو سرخرو ہوں گے، وہ مومن جماعت ہوگی۔ دنیا میں بھی سرخرو، عزت، وہ عظمت مومنوں کو ہے، حزب اللہ کو ہے، آخرت میں بھی ان کو ہے۔ دنیا میں ضلالت، دنیا میں شکست، وہ حزب الشیاطین کو ہے، اور آخرت میں بھی انہی کو ہے۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ شعور کو سمجھ کر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی اس برکت سے اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے، سچے دل سے اور قرآن پاک پر سچا ایمان لانے کے بعد۔ یا اللہ ہم تو اس سے توبہ کرتے ہیں، تو ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری جد و جہد کو قبول فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔